یہ قرآن، یہ رحمت ہے، یہ برکت ہے، یہ شفا ہے، جس کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے کہ الحمدللہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام کی ہدایت دی ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارے پاس قرآن ہے، اللہ کا دین ہے۔ یعنی یہ نیکیاں، یہ نیکیوں کے مواقع، یہ اللہ کے راستے پہ چلنا، اللہ کا ذکر کرنا، یہ سب وہ اعمال ہیں جن کے اوپر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر ایک روایت ہے اور طبرانی کے اندر بھی موجود ہے، ابن حاتم نے بھی ہم تفسیر کے اندر نقل کی ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس عراق سے مال غنیمت یا خراج کا مال آیا تو اس کے اندر کثرت سے اونٹ آئے۔ ایک واقعہ بیان ہوتا ہے جو طبرانی اور ابن ابی حاتم اور ابن کثیر نے بھی نقل کیا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک وقت عراق سے مال آیا جس کے اندر خراج تھا، جو خراج ہوتا ہے جو غیر مسلموں سے لیا جاتا ہے، یا مال غنیمت ہوتا ہے جو جنگوں میں حاصل ہوتا ہے مجاہدین کو، تو اس کے اندر یہ اموال آیا جس کے اندر کثرت سے اونٹ آئے۔ اور مدینہ کے باہر ایک شکارگاہ جو ہے مخصوص کی گئی تھی صدقے کے اونٹوں کو رکھنے کے لیے، تو وہاں پر جب اونٹوں کو رکھا گیا تو ایک رات میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ اپنے غلام کے ساتھ نگرانی کے لیے نکلے۔ سیدنا عمر فاروق، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، آپ کا معمول مبارک تھا کہ آپ ہمیشہ راتوں کے اندر اپنے رعایا کی خبر گیری کرتے تھے اور اپنے علاقے کے اندر گشت کرتے تھے۔ تو آپ رات میں نکلے اور نگرانی کے لیے، اپنے رعایا کے حوال سے واقف ہونے کے لیے، تو وہاں سے ہوتے ہوئے آپ اس شکارگاہ تک چلے گئے اور وہ جو مال آیا تھا عراق سے، ان میں جو کثرت سے اونٹ آئے تھے ان کو دیکھنے لگے۔ تو آپ ان کو اونٹوں کی گنتی کرنے لگے۔ تو اونٹ اتنی کثرت سے تھے، اتنی زیادہ تعداد میں تھے اور ایک ساتھ کھڑے ہوئے تھے تو ان کو گنتی کرنا مشکل ہو رہی تھی۔ یعنی کہ بہت سارے اونٹ ایک جگہ جمع ہوں اور پھر ہمیں کہا جائے کہ ان کو اونٹوں کی گنتی کر کے بتائیں کتنی ہیں، تو ہمیں اونٹوں کو گنتی کرنا مشکل ہوگا۔ کیوں؟ گنتی آگے پیچھے ہو جائے گی، بول چوک ہو جائے گی۔ اگر اونٹ بہت زیادہ ہوں اور ایک جگہ ایک ہی ساتھ کھڑے ہوئے ہوں تو انہیں گنتی کرنا مشکل ہوتا ہے۔ تو اتنی یہ کثرت بتانی مقصود ہے کہ بہت زیادہ تعداد کے اندر یہ اونٹ موجود تھے۔ تو یہ دیکھ کے آپ کے غلام نے قرآن پاک کی آیت پڑھی کہ یہ اللہ کا فضل ہے اور یہ رحمت ہے جس کے پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فوراً ان کی اصلاح فرمائی اور فرمایا نہیں، جو تم نے آیت پڑھی اور جو تم اس سے مراد لے رہے ہو یہ دنیا کی مال و متاع، فرمایا نہیں، اس سے مراد یہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو دنیا کا مال و متاع ہے۔ اس آیت میں یہ نعمت سے مراد دنیا کا ساز و سامان نہیں ہے، دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں جس کے پر خوش ہونے کا حکم ہے، خوش ہونا چاہیے ایمان والوں کو، بلکہ جس چیز کے پر خوش ہونا چاہیے وہ اسلام ہے اور وہ قرآن ہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے جس کے پر مومنوں کو خوش ہونا چاہیے۔